بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم ودعا بدعوتہم الی یوم الدین۔ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے میں چند باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ باتیں تم نے پہلے پڑھی بھی ہوں، لیکن آج کا سبق سمجھنے کے لیے وہ باتیں جاننا ضروری ہیں۔ دیکھو، پہلے میں ایک مثال دوں گا۔ چلو، مثال تو میں نہیں دوں گا، صرف سمجھا دیتا ہوں۔ جو بھی وہ لفظ انسان کے منہ سے نکلتا ہے وہ لفظ کہلاتا ہے، یعنی جو بھی بول انسان کے منہ سے نکلتا ہے وہ لفظ کہلاتا ہے۔ اب اس بول کا کچھ معنی ہوگا تو وہ لفظ موضوع کہلائے گا، اور اگر کوئی معنی نہیں ہے تو وہ لفظ محمل کہلائے گا، اور ہمیں اس سے بحث نہیں ہے۔ پھر لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد کسے کہتے ہیں؟ مفرد آسان لفظوں میں وہ لفظ ہے، آسان زبان میں وہ لفظ ہے جو اکیلا ہو۔ اکیلا لفظ جو ایک معنی بتائے، کسی دوسرے کلمے کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، کسی دوسرے کلمے کے ساتھ جڑا ہوا نہیں، بلکہ اکیلا ہے، ایک ہے اور ایک معنی بتا رہا ہے، مفرد ہے۔ مفرد کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم کسے کہیں گے؟ کہ جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو جائیں اور اس میں تین زبانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جاتا ہو۔ جیسے لڑکا، جب میں نے لڑکا کہا تو تمہیں اس لفظ کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو گئے، لیکن اس لفظ کو سن کر تمہارے ذہن میں تمہیں کوئی زمانہ سمجھ میں نہیں آیا۔ فعل کی مثال جب میں دوں گا تو تم سمجھ جاؤ گے۔ فعل کسے کہیں گے؟ فعل وہ لفظ ہے جب وہ کلمہ ہے، یہ جو مفرد ہے نا، مفرد کا ہی دوسرا نام کلمہ ہے۔ مفرد کا ہی دوسرا نام کیا ہے؟ مفرد کا ہی دوسرا نام کلمہ ہے۔ مفرد کا مشہور نام جو ہے یہ کلمہ ہے۔ کلمہ بھی بول سکتے ہیں، کلمہ بھی بول سکتے ہیں، کلمہ بھی بول سکتے ہیں، لیکن عام طور پر کلمہ بولا جاتا ہے۔ فعل وہ کلمہ ہے کہ جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو جائیں۔ دیکھو، ان باتوں میں تو اسم اور فعل دونوں یکساں ہیں، اور فرق کس میں ہے؟ کہ اس میں زمانہ بھی پایا جائے، تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے۔ اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا، فعل میں ہوتا ہے۔ تو فعل وہ کلمہ ہے کہ جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو جائے اور اس میں زمانہ بھی پایا جائے۔ جیسے وہ آ رہا ہے، جب تم نے سنا آ رہا ہے تو تمہیں اس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو گئے، وہ ہٹا دو، چلو آ رہا ہے، آ رہا ہے، تو اس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو گئے، لیکن تمہیں ساتھ ساتھ اس سے کوئی زمانہ بھی سمجھ میں آیا، یعنی حال کا زمانہ، یعنی موجودہ زمانے میں آ رہا ہے۔ حرف وہ کلمہ ہے کہ جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم نہ ہو اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے۔ جیسے پر، جیسے اس پر میں جو ہوتا ہے نا، اس پر، اس پر، گلاس پر، سڑک پر، یہ جو پر ہے، یہ والا پر، یا میں، کتاب میں، آنکھوں میں، گلاس میں، برتن میں، اس والا جو میں ہے، اگر صرف پر میں بولوں تو تمہیں اس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم نہیں ہوں گے۔ صرف پر 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 پر، مرغی والا پر نہیں، صرف وہ والا پر، پر والا، یعنی گلاس پر، صوفے پر، کتاب پر، وہ والا پر، تو نہیں معلوم ہوں گے۔ لیکن اگر میں ایک دوسرا کلمہ اس کے ساتھ ملاؤں گا، نسیم صوفے پر بیٹھا ہوا ہے، نسیم صوفے پر بیٹھا ہوا ہے، اب تمہیں سمجھ میں آیا۔ معلوم ہوا کہ حرف وہ ایسا کلمہ ہے کہ جب تک اس کے ساتھ دوسرے کلمہ نہیں ملائیں گے اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئیں گے، اور اس میں زمانہ بھی نہیں پایا جاتا۔ دیکھو، پر سے کوئی زمانہ نہیں سمجھ میں آ رہا، تو یہ اسم فعل حرف کی مثال ہے۔ تو مفرد کی تین قسمیں ہیں، اور مفرد کون سا کلمہ ہے؟ اکیلا لفظ جو ایک معنی بتاتا ہے۔ اب یہی مفرد اگر دو مفرد آپس میں مل جائیں، دو مفرد آپس میں مل جائیں گے، کوئی سے بھی مفرد یا کلمہ، یہ دو مفرد کہہ لو، مفرد کہہ لو یا کلمہ کہہ لو،
آپس میں جب مل جائیں گے تو یہ مل کر جو ہے ایک مرکب بنائیں گے. مثال کے طور پر میرے پاس ایک لڑکا ہے. لڑکا میں نے ایک لفظ لے لیا, یہ مفرد ہے. آ رہا ہے, آ رہا, یہ ایک میرے پاس مفرد ہے. اور ہے, یہ میرے پاس مفرد ہے. میں نے 3 لے لیے. تو مرکب وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جو 2 یا زیادہ کلموں کے ملنے سے, مرکب وہ لفظ ہوتا ہے کہ جو 2 یا زیادہ کلموں کے ملنے سے بنتا ہے, یا 2 یا زیادہ مفرد کے ملنے سے بنتا ہے. مفرد کلمہ ایک ہی چیز ہے. میں نے ان تینوں کو ملا دیا تو کیا بنا؟ لڑکا. لڑکا اسم ہے, آ رہا فعل ہے, اور ہے یہ حرف ہے نا. تو لڑکا آ رہا ہے, یہ جو پورا بنا ہے نا ان مفردوں کو ملانے سے, یہ مرکب کہلائے گا. یہ پورا کیا کہلائے گا؟ یہ پورا ایک مرکب ہے. حالانکہ جو اس مرکب, یہ جو مرکب ہے کہاں گیا؟ کہاں گیا؟ چلو, لڑکا آ رہا ہے, یہ جو تینوں مل کر جو ہے یہ ایک مرکب بن گیا. لیکن الگ الگ اگر میں ان کو کہوں گا تو یہ مرکب نہیں ہے. یہ تینوں اگر الگ الگ میں پڑھوں گا تو یہ مرکب نہیں ہے بلکہ یہ مفرد ہے. جب یہ تینوں مفرد آپس میں ملیں گے تو ایک مرکب بن جائے گا. ٹھیک ہے. پھر اس مرکب کی 2 قسمیں ہیں. جب یہ آپس میں جب مرکب بنے گا تو ان اجزاء کی, یہ جو مرکب ہے, مرکب کے اجزاء ہوں گے نا, مرکب کے ٹکڑے ہوں گے. اجزاء تو سمجھتے ہو نا, جز یعنی ٹکڑے. ان اجزاء, مرکب کے جو اجزاء ہیں, یعنی جیسے لڑکا, آ رہا ہے, یہ سارے اجزاء ہیں اس جملے کے. ان اجزاء کے درمیان میں الگ کر دیتا ہوں ان کو. تو یہ تو اجزاء ہو گئے. ان اجزاء کے درمیان آپس میں کوئی نسبت ہوگی, کوئی تعلق ہوگا, کوئی جوڑ تو ہوگا. ان کا آپس میں جوڑنا یہ ترکیب کہلاتا ہے. لیکن آپس میں کوئی جوڑ تو ہے. ایک ہے جڑنا اور ایک ہے جڑنے کے بعد کا جو جوڑ ہے آپس میں. یہ جو جوڑ ہے اس کو نسبت کہا جاتا ہے. یہ جو آپس میں جڑ رہے ہیں نا, ان کا جو آپس میں جو جوڑ ہے, آپس میں جو تعلق ہے, رشتہ ہے, اس کو نسبت کہا جاتا ہے. اب یہ نسبت 2 طریقے کی ہے. جب 2 کلمہ آپس میں ملیں گے, یہ 2 سے زیادہ کلمے, تو اس کو نسبت کہتے ہیں. نسبت پھر 2 طریقے کی ہوتی ہے. نسبت ناقصہ اور نسبت کاملہ. ناقصہ مانے ادھوری نسبت اور کاملہ مانے پوری نسبت. نسبت ناقصہ وہ نسبت ہوتی ہے کہ کلمات کے درمیان, مرکب کے اجزاء کے درمیان کا جو جوڑ ہے وہ ادھورا جوڑ ہو, پورا جوڑ نہ ہو. جی مثال کے طور پر تم نے دو کاغذ آپس میں ملائے, 2 کاغذ آپس میں ملائے, بیچ میں گوند لگا کے, لئی لگا کے یا گوند لگا کے, کچھ بھی لگا کے. اب یہ 2 کاغذ اگر آپس میں اتنے اچھے سے ملے ہوئے ہیں کہ اگر ان کے اوپر میں پانی ڈالوں گا تو پانی نیچے سے نہیں ٹپکے گا ان کے جوڑ کے درمیان میں سے, تو آپ کہیں گے ہاں یار ان کا درمیان بڑی مضبوطی سے جڑے ہوئے ہیں. اور اگر وہ ٹھیک سے نہیں جڑے ہوئے ہوں گے تو پانی ڈالوں گا تو وہ پانی نکل آئے گا نیچے سے, یا پھٹ جائیں گے جلدی سے. سمجھ گئے نا؟ تو جوڑ سمجھ رہے ہو نا, جوڑ کی مثال. تو جب کلمہ آپس میں ملیں گے تو جوڑ یا تو ناقص ہوگا, ادھورا ہوگا, کمزور ہوگا, یا کامل ہوگا, مضبوط ہوگا آپس میں. اگر جوڑ ناقص ہے تو اس کو بولیں گے نسبت ناقصہ, اور اگر جوڑ بالکل مضبوط ہے, کامل ہے, پورا جوڑ ہے, تو اس کو بولیں گے نسبت ناقصہ. اچھا, نسبت ناقصہ کی تعریف کیا کی گئی ہے؟ یعنی یہ تو میں نے تمہیں آسان زبان میں سمجھا دی ہے. نسبت ناقصہ وہ ہے کہ جس کے سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم نہ ہو, کسی واقعے کی خبر یا طلب معلوم نہ ہو. جیسے مثال کے طور پر میں بولوں شامو کا لڑکا, شامو کا لڑکا. یہ جب میں نے لفظ بولا, حالانکہ یہ لفظ جو ہے یہ مرکب ہے, مفرد نہیں ہے. شامو ایک لفظ ہے, لڑکا ایک لفظ ہے, اور یہ جو ہے کا, یہ ایک لفظ ہے, مل کے بنا ہے نا. یہ تو وہ نہیں ہے
مرکب ہے یہ تو، مفرد نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جب تم اس کو سنو گے تو اگر میں یہ کہوں کہ شامو 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 شامو، تم کہو گے بھائی کیا ہوا، کیا ہوا شامو کو، یہی بولو گے نا بھائی، کیونکہ تمہیں کوئی خبر یا طلب معلوم نہیں ہوئی، کیونکہ تمہیں کوئی بات معلوم نہیں ہوئی. شامو شامو کرنے سے تم یہ تو سمجھ گئے شامو، لیکن کیا ہوا شامو کو. لیکن اگر میں بولوں شامو کا لڑکا 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 شامو کا لڑکا، تم کہو کہ بھائی کیا ہوا شامو کے لڑکے کو، حالانکہ میں مرکب بول رہا ہوں، مفرد نہیں بول رہا. پہلے تو شامو شامو کر رہا تھا، وہ مرکب ہے، مفرد ہے، لیکن یہاں پہ مرکب ہے. کیوں؟ تمہیں خبر طلب کیوں معلوم نہیں؟ کیونکہ ان کے آپس کا جو جوڑ ہے، آپس میں جو ملے ہوئے ہیں مرکب ہے، ان کا جو جوڑ ہے آپس میں وہ ناقص ہے. جوڑ ناقص ہونے کی کیا پہچان ہے؟ کہ جب تم وہ لفظ سنو گے، یعنی جو آپس میں جو ان کی نسبت ہے وہ ناقص ہے. جب تم اس لفظ کو سنو گے تو تمہیں کسی خبر، کسی واقعے کی خبر یا کسی چیز کی طلب تمہیں معلوم نہیں ہوگی. اب تمہیں ایک میں مثال دیتا ہوں، ایک اور. شامو کا لڑکا نیک ہے. شامو کا لڑکا نیک ہے، شامو کا لڑکا نیک ہے. جب تم نے یہ لفظ سنا تو اب تمہیں کسی واقعے کی خبر ہوئی، کہ تمہیں معلوم ہوا کہ بھائی میں تمہیں کوئی خبر دے رہا ہوں کہ بھائی شامو کا لڑکا نیک ہے، اس کے نیک ہونے کے بارے میں تمہیں بتا رہا ہوں، کوئی بات بتا رہا ہوں نا، کوئی خبر دے رہا ہوں. اگر میں تمہیں کہوں شامو کو بلاؤ، شامو کو بلاؤ، اب بھی تم سمجھ گئے، بات سمجھ گئے. تمہیں بات سمجھنے کے لیے کسی اور چیز کا انتظار نہیں رہے گا. تو کیا سمجھے؟ تمہیں کوئی طلب معلوم ہوئی، خبر تو معلوم نہیں ہوئی، لیکن تمہیں کسی چیز کی طلب معلوم ہوئی کہ بھائی کہنے والا مجھ سے کوئی چیز چاہ رہا ہے، شامو کو بلاؤ. سمجھ گئے؟ تو نسبت ناقصہ وہ نسبت ہے کلمات کے درمیان، ایسی نسبت کہ جس سے ہمیں کوئی خبر یا طلب معلوم نہیں ہوتی، یعنی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا. فائدہ حاصل نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خبر یا طلب معلوم نہیں ہوتی. ایک ادھوری نسبت ہوتی ہے جس سے جملہ پورا نہیں ہوتا، بات پوری نہیں ہوتی. نسبت ناقصہ وہ نسبت ہے کہ جس سے بات پوری نہیں ہوتی، یعنی اس سے ہمیں کوئی خبر یا طلب سمجھ میں نہیں آتی. نسبت کاملہ کیا ہوتی ہے؟ اس سے ہمیں کوئی خبر یا طلب سمجھ میں آ جاتی ہے، بات پوری ہو جاتی ہے. جیسے شامو کا لڑکا نیک ہے، یہ نسبت کاملہ ہے ان کے درمیان. شامو کو بلاؤ، یہ نسبت کاملہ ہے کیونکہ ہمیں بات سمجھ میں آ گئی. سمجھ میں آ گئی؟ تو ٹھیک ہے. اب یہ جو مرکب ہے، اگر اس کے اجزاء کے درمیان نسبت ناقصہ ہے تو یہ مرکب غیر مفید کہلائے گا. ٹھیک ہے؟ اور اگر اس کے درمیان اس کے اجزاء کے درمیان نسبت کاملہ ہے تو یہ مرکب مفید کہلائے گا. یعنی فائدہ دے رہا ہے، اس سے ہمیں کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے. فائدہ دے رہا ہے کا مطلب ہے اس سے ہمیں کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے. مرکب غیر مفید کا بیان تو گزر چکا ہے، وہ بھی ہم نے سمجھ لیا ہے. یہ مرکب مفید ہے. اسی مرکب مفید کو، یعنی ایسا مرکب کہ جس کے اجزاء کے درمیان نسبت کاملہ ہے، یعنی ایسی نسبت جو فائدہ دے رہی ہے، کوئی بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے، کسی واقعے کی خبر یا طلب معلوم ہو رہی ہے، اسی مرکب مفید کو جملہ بھی کہتے ہیں اور کلام بھی کہتے ہیں اور مرکب تام بھی کہتے ہیں. مرکب مفید بھی کہتے ہیں، جملہ بھی کہتے ہیں، کلام بھی کہتے ہیں اور مرکب تام بھی کہتے ہیں. سمجھ گئے؟ اب جیسے میں نے کہا کہ بھائی جملے کی کیا تعریف ہے، یعنی مرکب مفید کی کیا تعریف ہے؟ ایسا مرکب کہ جس کے سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو، بات پوری ہو جائے. ایسا مرکب کہ جس کے سننے والے کو کوئی بات معلوم ہو، کوئی پوری بات معلوم ہو، بات سمجھ میں آ جائے اس کو، یعنی کوئی خبر یا طلب معلوم ہو. جملے کی کیا تعریف ہے؟ ایسا مرکب، یعنی جملہ وہ ہے کہ جس کو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو، یعنی اس کو بات پوری ہو جائے. پوری بات کو کہتے ہیں جملہ. بات پوری ہو جائے تو وہ پوری بات جملہ ہے. اسی طرح کلام، پوری بات ہو جائے تو وہ کلام ہے، بات پوری ہو جائے تو وہ مرکب ہے، مرکب تام ہے. ایک ہی چیز ہے، اس کے 4 نام میں نے تمہیں بتا دیے. اب میں نے یہاں 2 چیزیں بتائیں، ایک خبر کا معلوم ہونا اور دوسرا طلب کا معلوم ہونا. 2 باتیں ہیں نا، خبر یا طلب معلوم ہو. تو اس حساب سے پھر مرکب مفید کی یعنی جملے کی 2 قسمیں ہو جائیں گی. آگے میں جملے کا لفظ استعمال کروں گا، باقی 3 نام استعمال نہیں کروں گا. پھر جملے کی 2 قسمیں ہو جائیں گی اس اعتبار سے، جملہ خبریہ
یعنی خبر دینے والا جملہ جس سے ہمیں کوئی خبر معلوم ہو رہی ہے، اور جملہ انشائیہ جس سے ہمیں کوئی خبر نہیں معلوم ہو رہی بلکہ کیا معلوم ہو رہا ہے، طلب معلوم ہو رہی ہے، کسی چیز کی طلب معلوم ہو رہی ہے۔ جملہ انشاء اب ڈھونڈو اس میں جملہ خبریہ کی مثال کون سی ہے؟ شاموں کا لڑکا نیک ہے، جملہ خبریہ کی مثال ہے۔ شاموں کا لڑکا نیک ہے یہ جملے کی مثال ہے، اور پھر جملے میں کس کی، جملے کی قسموں میں سے کس کی مثال ہے؟ جملہ خبریہ کی۔ شاموں کو بلاؤ یہ جملہ ہے، اور جملے میں سے جملے کی کون سی قسم ہے؟ جملہ انشائی ہے، کیونکہ اس سے ہمیں کوئی طلب معلوم ہو رہی ہے۔ اگر میں بولوں گا شاموں کو مت بلاؤ، یہ بھی ایک طلب ہے، میں چاہ رہا ہوں نا تم سے کہ بھائی اس کا نہ بلانا چاہ رہا ہوں، تو یہ بھی طلب ہے، چاہے طلب منفی ہو یا مثبت ہو، یعنی سمجھ گئے نا؟ تو یہ طلب ہی کہلائے گی، بس طلب کے معنی ہے تو سمجھ لو کہ وہ ہے جملہ انشائی ہے۔ ٹھیک ہے، آج ہم جملہ خبریہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ پھر جملہ خبریہ جو ہے، جملہ خبریہ اس کی دو قسمیں ہیں جملہ خبریہ کی۔ اچھا جملہ خبریہ کی دو قسمیں نہیں ہیں، جملہ خبریہ کی دو قسمیں نہیں ہیں بلکہ جو ہے، چلو جملہ خبریہ کی دو قسمیں سمجھ لو آگے۔ ان میں سے پھر ہر ایک کی دو قسمیں ہو جائیں گی، پھر ہر ایک کی ان میں سے دو قسمیں ہو جائیں گی، ہر ایک کی پھر ان میں سے دو قسمیں ہوں گی، لیکن کیونکہ جملہ خبریہ کے ذریعے سے ان دونوں قسموں کا سمجھنا آسان ہے تو پھر جملہ خبریہ کی دونوں قسمیں کر لیتے ہیں ہم۔ خیر یوں سمجھ لو کہ اصل میں تو دونوں کی دو دو قسمیں ہوں گی، یہ جو دو قسمیں ہوں گی جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ یہ جو جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی جو دو قسمیں بنی ہیں یہ جملہ خبریہ سے بھی بن سکتی ہیں اور جملہ انشائیہ کی بھی بنیں گی، یعنی جملہ خبریہ کی بھی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ، جملہ انشائیہ کی بھی دو قسمیں ہیں، جملہ فعلیہ اور جملہ انشائیہ، اور جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ۔ لیکن جملہ انشائیہ کے ذریعے سے ان دونوں مثالوں کو سمجھانا ذرا مشکل ہے، اور جملہ خبریہ کی مثالوں کے ذریعے سے ان دونوں قسموں کا سمجھانا آسان ہے، اس لیے ہم اسی کے تحت مان لیتے ہیں ابھی۔ ٹھیک ہے، اب ہم کتاب کی طرف چلتے ہیں تاکہ تمہیں آج جو ہمارا سبق ہے یہ صرف جملہ اسمیہ کو سمجھنے کے لیے ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر تم نے ابھی یہ بات ساری سمجھ لی ہے تو کتاب تمہارے لیے اب سمجھنا بہت آسان ہے۔ دیکھو تقسیم جملہ، جملہ تم سمجھتے ہو تم جملہ کسے کہتے ہیں؟ تقسیم جملہ، یہاں جملے کی تقسیم کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ جملے کی دو قسمیں ہیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ سمجھ لیا تم نے؟ سمجھ گیا جملہ کسے بولتے ہیں؟ جس سے ہمیں کوئی خبر یا طلب معلوم ہو، خبر معلوم ہوگی تو جملہ خبریہ، انشاء معلوم ہوگی یعنی طلب معلوم ہوگی تو جملہ انشائیہ ہے۔ جملہ خبریہ وہ ہے کہ جس کے سننے سے سامع کو معلوم ہو جاوے کہ کہنے والا کسی کی خبر دیتا ہے۔ آ گئی خبر؟ جملہ خبریہ وہ ہے جس کے سننے سے سامع کو معلوم ہو جاوے، سامع کو یعنی سننے والے کو معلوم ہو جاوے کہ کہنے والا کسی کی خبر دیتا ہے۔ اس جملے میں احتمال راست و دروغ کا رہتا ہے، یعنی اس جملے میں سچ اور جھوٹ، یعنی اس جملے کو آپ سچا اور جھوٹا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ کسی چیز کی خبر دے رہا ہے تو خبر سچی بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹی بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ بھئی اگر وہ آپ کو کسی چیز کی خبر دے رہا ہے تو وہ خبر، اب میں کہوں کہ بھئی آسمان اوپر ہے زمین نیچے ہے، آسمان اوپر ہے زمین نیچے ہے، یہ بھی ایک جملہ ہے، یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ تم کہو گے سچ ہے۔ لیکن اگر میں کہوں آسمان نیچے ہے اور زمین اوپر ہے، یہ بھی جملہ ہے، جملہ خبریہ ہے، میں نے تمہیں خبر دی لیکن یہ جھوٹ ہے۔ تو جملہ خبریہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو سچا جھوٹا کہہ سکے۔ اس کی پہچان ایک اور یہ بھی ہے کہ بھئی اس کو کہنے والے کو ہم سچا جھوٹا کہہ سکتے ہیں، اس میں خبر پائی جاتی ہے۔ تو جملہ خبریہ وہ ہے کہ جس کے سننے سے سامع کو معلوم ہو جاوے کہ کہنے والا کسی کی خبر دیتا ہے۔ اس جملے میں احتمال راست و دروغ کا رہتا ہے، یعنی اس کو سچا اور جھوٹا کہہ سکتے ہیں اس جملے کو، اور اس جملے کے بولنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں۔ اس کی دو قسمیں یعنی جملہ اسمیہ کی، اور جیسے میں بتایا کہ دونوں کی دونوں قسمیں بن سکتی ہیں، لیکن اس کے ذریعے سے ذرا کیونکہ جملہ خبریہ کے ذریعے سے سمجھانا ان کو ذرا آسان ہے تو اس لیے ان کو لے لیتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ جملہ اسمیہ وہ ہے جو ایسے دو اسموں سے مرکب ہوئے کہ اس کے سامع کو کچھ خبر معلوم ہو جاوے۔ جملہ اسمیہ کون سا جملہ ہے کہ وہ دو اسموں سے مرکب ہوتا ہے۔ یہ ہندی کے جملہ اسمیہ کی بات ہو رہی ہے، عربی کے جملہ اسمیہ کی بات نہیں ہو رہی، ہندی کے جملہ اسمیہ کی بات ہو رہی ہے، خصوصاً اردو میں، خصوصاً اردو زبان جو ہے، اس اردو زبان کے جملہ اسمیہ کی بات ہو رہی ہے ابھی، صرف عربی کی بات نہیں ہو رہی۔ جملہ اسمیہ وہ ہے جو ایسے دو اسموں سے مرکب ہوئے کہ اس کے سامع کو کچھ خبر معلوم ہو، یعنی دو اسم آپس میں مل جائیں
اور ان کے ملنے سے ان کے آپس میں جو ہے وہ نسبت کاملہ ہو. اسی نسبت کاملہ کو اسناد بھی کہتے ہیں. اسی نسبت کاملہ کو اسناد بھی کہتے ہیں. اب یہ جب دو کاغذ آپس میں جوڑے جائیں گے تو بھائی ان میں سے ایک کاغذ تو وہ ہوگا کہ جس کے ساتھ کسی دوسرے کاغذ کو جوڑا گیا ہے، اور ایک کاغذ وہ ہوگا کہ جسے جوڑا گیا ہے کسی دوسرے کاغذ کے ساتھ. مثال کے طور پر میرے پاس 2 کاغذ ہیں پہلے سے. ایک کاغذ میرے پاس پہلے سے، اس کے ساتھ مجھے دوسرے کاغذ کو جوڑنا ہے. تو بھائی ایک کاغذ تو وہ ہے کہ جس کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اور ایک کاغذ وہ ہے کہ جسے جوڑا گیا ہے کہ نہیں؟ تو اسی طریقے سے جو نسبت ہوتی ہے تو یہ اس کے حساب سے بھی 2 اس کے جز بن جاتے ہیں. ایک تو وہ ٹکڑا ہوگا کہ جس کی طرف نسبت کی گئی ہے، اور ایک وہ ٹکڑا ہوگا کہ جس کی نسبت کی گئی ہے. ٹھیک ہے؟ تو جیسے میں نے کہا کہ نسبت کاملہ کو اسناد بھی کہتے ہیں. تو جس کی طرف اسناد کی جائے گی اس کو مسند الیہ کہیں گے، اور جس کی اسناد کی جائے گی اس کو مسند کہیں گے. مسند الیہ یعنی جس کی طرف اسناد کی گئی، اور مسند یعنی جس کی اسناد کی گئی. سمجھ گئے؟ تو 2 اسم میں نے لے لیے اور ان کے درمیان اسناد ہے، یعنی نسبت کاملہ ہے. ٹھیک ہے؟ اور اسناد سے ہمیں خبر معلوم ہو رہی ہے، تو یہ جملہ اسمیہ ہے. تو جملہ اسمیہ وہ ہے کہ جو ایسے 2 اسموں سے مرکب ہوئے کہ اس کے سننے والے کو، یعنی اس کے سامع کو، یعنی سننے والے کو کچھ خبر معلوم ہو. یعنی ایسا جملہ کہ جس کے سننے والے کو خبر معلوم ہو اور وہ 2 اسموں سے مل کر بنا ہو. ان میں سے ایک کو مبتدا کہتے ہیں. ان 2 اسموں میں سے ایک کو مبتدا کہیں گے اور دوسرے کو خبر کہیں گے. مبتدا کہیں گے جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، جس کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے، جس کے بارے میں خبر ہے نا. جملہ خبری یعنی جس میں خبر دی جا رہی ہے، جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے وہ مبتدا کہلائے گا، اور جو خبر دی جا رہی ہے وہ خبر ہے. تو ان میں سے ایک مبتدا کہیں گے، جیسے میں نے کہا نا جس کی طرف ایک کی طرف نسبت کی جائے گی اور ایک نسبت کی جائے گی، وہ اس کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے. تو مبتدا کہتے ہیں، ایک کو مبتدا کہتے ہیں اور دوسرے کو خبر. مبتدا وہ اسم ہے جس کے ماجرے کی خبر دی جائے، یعنی جس کی خبر دی جائے، جس کے بارے میں خبر دی جائے. مبتدا وہ اسم ہے جس کے بارے میں خبر دی جائے، اور جس ماجرے کا بیان ہو اس کو خبر کہتے ہیں. یعنی جس چیز کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے وہ مبتدا ہے، اور جو خبر دی جا رہی ہے وہ خبر ہے. سمجھ گئے؟ تو مبتدا وہ اسم ہے جس کے ماجرے کی خبر دی جاوے اور جس ماجرے کا بیان ہو، یعنی جو خبر ہے اس کو خبر کہتے ہیں. مثلا زید امیر ہے. زید امیر ہے. جب تم نے یہ جملہ سنا، جب تم نے لفظ سنا تو تمہیں جو ہے بات سمجھ میں آ گئی، بات پوری ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ تمہیں خبر معلوم ہوئی کہ بھائی زید کے امیر ہونے کے بارے میں مجھ سے کہنے والا کہنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب غور کرو تو یہ جو مرکب ہے ان کے اجزاء کے درمیان جو نسبت ہے وہ نسبت کاملہ ہے. اس کی کیا پہچان ہے؟ کیونکہ ہمیں بات پوری سمجھ میں آ گئی، ہمیں خبر معلوم ہوئی. یہ اس بات کی پہچان ہے کہ بھائی اس کے اجزاء کے درمیان نسبت جو ہے وہ نسبت کاملہ ہے، یعنی اسناد ہو رہی ہے، نسبت ناقصہ نہیں ہے. اچھا، تو اب غور کرو تو یہاں ہمیں خبر دی جا رہی ہے زید امیر ہے. زید کے امیر ہونے کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے نا، تو زید ہے مبتدا، اور امیر کے ذریعے سے ہمیں اس کے امیر ہونے کی خبر دی جا رہی ہے. تو یہ امیر جو ہے یہ اس کی خبر ہے، اور یہ جو ہے یہ ربط ہے، یہ صرف ربط ان دونوں کا آپس میں جوڑ رہا ہے. ان دونوں کا آپس میں، مبتدا خبر کو آپس میں جوڑ رہا ہے، یہ گوند کا کام کر رہا ہے. تو زید امیر ہے، یہاں زید مبتدا ہے، امیر خبر ہے، اور ہے جو ہے یہ حرف ربط ہے. اس کے سامع کو معلوم ہوا کہ کہنے والا زید کے امیر ہونے کی خبر دیتا ہے، پس زید مبتدا ہے اور امیر خبر، اور ہے لفظ ربط وحدت. اچھا، لفظ ربط وحدت جمعیت میں لفظ ربط ہمیشہ مبتدا کے موافق ہوتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ واحد جمع ہونے میں یہ جو حرف ربط ہے یہ مبتدا کے موافق ہوگا. اگر مبتدا واحد ہے تو یہ حرف ربط بھی واحد آئے گا، اور اگر مبتدا جو ہے وہ جمع ہے تو یہ حرف ربط بھی جمع آئے گا. جیسے مثال کے طور پر میں بولوں زید امیر ہے، زید امیر ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ امیر زید کیونکہ واحد ہے تو ہے کا جو لفظ ہے یہ بھی واحد آیا ہے. لیکن اگر میں بولوں کہ سارے کے سارے لوگ سو رہے ہیں، نہیں، سارے کے سارے لوگ امیر ہیں،
سب لوگ امیر ہیں، سب لوگ امیر ہیں، سب لوگ امیر ہیں، یا بہت سارے لوگ امیر ہیں۔ اب کیونکہ یہاں پر مبتدا جو ہے یہ جمع ہے، واحد نہیں ہے، اس لیے ہے کی جگہ ہیں آیا ہے، ہے کی جگہ ہیں آیا ہے، کیونکہ مبتدا یہ واحد ہے، جمع ہے، تو اسی کی وجہ سے جو حرف ربط ہے یہ بھی ہم جمع لے کے آئیں گے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وحدت اور جمعیت میں، یعنی واحد جمع ہونے میں یہ جو حرف ربط ہے یہ مبتدا کے موافق ہوتا ہے۔ اگر مبتدا واحد ہوگا تو یہ حرف ربط بھی واحد آئے گا، مبتدا جمع ہوگا تو حرف ربط بھی جمع ہوگا۔ بعض لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جمع ہوتے ہیں لیکن لفظوں میں وہ واحد بولے جاتے ہیں، جیسے فوج، فوج، یہ فوج ہے، یہ فوج ہے نہیں بولیں گے، یہ فوج ہے، کیونکہ یہ جو لفظ ہے یہ لفظوں میں واحد کی طرح استعمال ہو رہا ہے، تو پھر وہاں واحد کے قاعدے جاری ہوں گے۔ لیکن وہ لفظ جو جمع ہے اور جمع کی طرح ہی استعمال ہوتا ہے وہاں پر جمع کے قاعدے جاری ہوں گے، جیسے سب امیر ہیں، سب غریب ہیں، اس طرح۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ جملہ فعلیہ وہ ہے جو اسم اور فعل سے مرکب ہوئے، جملہ فعلیہ وہ ہے کہ جو اسم اور فعل سے مرکب ہوئے۔ اس کا بیان انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔